محترم سامعین، آج کے سبق میں دو حدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 بندے ہیں جن کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے نا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا اللہ نے سارے رتبے ختم کر دیے۔ کوئی رتبہ، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ ایسا نہیں تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو نہ عطا فرمایا ہو۔ بلندیوں کے سارے رتبے عطا فرما دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی۔ حضور فرماتے تھے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرا جی چاہتا ہے، میرے دل کی تمنا ہے، میں ایک بار نہیں بار بار اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جو شہید کو رتبہ عطا فرماتے ہیں وہ تمام رتبوں میں اعلیٰ درجے کا رتبہ ہوتا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ شہید آدمی کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ بہت سارے انعامات ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں، آخرت کے حساب کتاب سے اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف ثواب اور اجر ہیں جو شہید کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، 5 بندے ہیں جن کو شہادت کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، المطعون، وہ آدمی جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے گی۔ طاعون، یہ طاعون ایک بیماری ہے جو ایک کو لگتی ہے، پھر دوسرے کو لگ جاتی ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، اسی طرح آگے سلسلہ چلتا ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایسے ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ جہاں جس علاقے اور ملک میں، شہر میں پھیلتی ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں بندے ایک ہی دم مر جاتے ہیں اس کے اندر۔ جس طرح کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں کرونا وائرس کے بارے میں یہی تاثر تھا، تو یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے۔ تو جو اس میں مر جائے نا، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو کرونا کی بیماری کے اندر جتنے لوگ مسلمان فوت ہوئے ہیں، بشرطے کہ ان کا عقیدہ درست تھا، ان کے لیے بھی یہ حدیث مبارک ضرور ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ بندہ جی۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، الطاعون و شہادت و کل مسلم، یہ جو طاعون کی بیماری ہے نا جس میں لوگ دھڑا دھڑ مر جاتے ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے شہادت کا رتبہ لاتی ہے جی، شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا والمبتون، جو بندہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جائے جی، اس کی پیٹ کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ جان بر نہ ہو سکا اور اسی کے اندر فوت ہو گیا۔ پیٹ کی بیماری کے اندر مرنے والا بھی آپ نے فرمایا قیامت کے دن شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا جی۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والغریق، وہ آدمی جو پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے جی، کسی وجہ سے پانی میں گر گیا، کسی نہر میں، دریا میں، سمندر میں، یا جیسے سیلاب آتے ہیں اس کے اندر بندے گر کے مر جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ والغریق، جو بندہ پانی میں ڈوب کے غرق ہو کے مر جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو جی، یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ حضور نے فرمایا وصاحب الحدم، جو بندہ کسی چیز کے نیچے آ جاتا ہے جی۔ حدم عربی زبان کے اندر دیوار کے گرنے کو کہتے ہیں، بیٹھا تھا اوپر سے دیوار گری، اس پہ آ کے یہ نیچے آ کے مر گیا،
شہادت کا رتبہ ہوگا۔ اس دور کے اندر یہ جیسے ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اتنے زیادہ آج کل اس کے مسائل ہو رہی ہیں نا، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ کچھ انسان کو جلدی ہے جی، جلد بازی ہے، اور کچھ بے احتیاطی ہوتی ہے، اور کچھ قدرت خدا کی بھی ہوتی ہے، سارے مسائل بنتے ہیں۔ یہ کل ہی ایک ساتھی نے مجھے پوسٹ بھیجی ہے، اس کے اندر ہمارے علاقے مظفر گڑھ کے ساتھ ہی ایک ہیڈ محمد والا ہے، وہاں سے ایک پوری فیملی جا رہی تھی جی، 6 بندے تھے، 4 بچے، 2 میاں بیوی۔ ان کی کار کسی میں لگی، میاں بیوی اور 2 بچے موقع پر ہی فوت ہو گئے جی۔ 2 چھوٹی چھوٹی معصوم سی بچیاں بچ گئیں، ان کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، جسم خون آلود ہے۔ تو یہ بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس طرح کے۔ دعا کریں جی کہ اللہ تمام مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے جی۔ تو یہ بھی اس میں تقریباً آ جاتا ہے، دیوار گرے تو اچانک بندہ مر جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا بندہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اصل شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے کافروں سے شہید ہو جاتا ہے جی۔ کافروں کے ساتھ جنگ تھی، لڑائی ہوئی، کافروں نے تیر مارا، گولی ماری، تلوار لگی، زخم ہوا، وہاں پر شہید ہو گیا۔ سب سے بڑا اور پہلے نمبر کا شہید تو یہ ہوگا جی۔ آگے ایک روایت آ رہی ہے، وہ ساری بیان کرنے کی بجائے یہاں ہی میں بیان کر دیتا ہوں جی۔ یہاں تو 5 بندے تھے، آگے والی حدیث میں حضور نے بیان 7 بندے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے جی۔ 5 تو یہی والے ہو گئے جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں جی، سنے ہیں، اور ایک چھٹا یہ ہے وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ، ذات الجنب ایک بیماری ہے جی، اس کے اندر یہ پہلو کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس کو سرسام کی بیماری بھی قرار دی ہے جی، یہ ہوتی ہے، اس میں بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ اور آخری درجہ 7ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ، وہ خاتون جو بچہ پیدا ہونے کے وقت فوت ہو جاتی ہے، اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے جی۔ عورت ڈیلیوری کے وقت، بچہ پیدا کرتے وقت مر جاتی ہے، شہادت کا رتبہ اس کو ملے گا۔ بلکہ دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے صرف بچہ پیدا ہوتے وقت نہ، وہ جو 40 دن ہوتے ہیں خاتون کے بچہ پیدا ہونے کے بعد، ان 40 دنوں کے اندر اگر وہ فوت ہو جاتی ہے تو شہادت کا رتبہ پائے گی جی۔ تو یہ 7 آدمی ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہادت کا رتبہ عطا کیا جائے گا۔ تو اس رتبے کے پانے کا مطلب یہ ہوگا جو کمیاں کوتاہی ہیں اللہ ساری معاف کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور جو اصل شہادت کا رتبہ ہے اصل، وہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔